السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے منشیات خوئی پر۔ انسان زمانے قدیم سے ہی مختلف جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے اپنے مزاج میں سکون اور طبیعت میں اطمینان طمانینت پیدا کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے۔ یہی جڑی بوٹیاں اپنی جدید شکل میں آج بھی نشے کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے ان اثرات کو کیمیائی طریقے سے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شے جسے بطور نشہ استعمال کیا جائے، اس کے لیے سبسٹنس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اور بیٹا، نشہ ایک عادت ہی نہیں ہے بلکہ بہت سی بیماریوں کا مجموعہ ہے، نفسیاتی بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ اور ڈی ایس ایم میں جو کہ میں نے بتایا ہوا ہے، اور ڈی ایس ایم میں جو کہ جس میں بیماریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، بیماریوں کی درجہ بندی کی گئی ہے جو کہ آئی پی اے نے بنایا ہوا ہے۔ یہ مرض بھی اپنا ایک الگ اس کی درجہ بندی کی گئی ہے جس میں اس کا نام ہے سبسٹنس یوز ڈس آرڈر۔ ٹھیک ہے، کسی بھی مواد، شے یا دوا کو بار بار کھانے کی جو خواہش بڑھ جائے اور اس کو چھوڑا نہ جائے تو اسے ہم نشہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اسے منشیات خوئی کا نام بھی یعنی کہ ڈرگ ایڈکشن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ WHO کے مطابق ہر وہ شے جس کا استعمال ذہنی یا جسمانی طور پر فرد کی نفسیاتی کیفیت اور کردار میں ایسی تبدیلی پیدا کرے جو مضر صحت ہو تو وہ کیا کہلائے گی؟ نشہ کہلائے گی۔ یعنی کہ ایسی تبدیلی آنا نفسیاتی کیفیت میں اور کردار میں جو کہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے WHO کے مطابق، تو وہ نشہ ہے۔ نشہ بعض افراد مختلف اشیاء یا ادویات کو بطور نشہ استعمال کرتے ہیں۔ نشہ آور ادویات کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے سیڈیٹیوز، ایک ہے سٹیمولنٹس۔ سیڈیٹیوز آپ کو ریلیکس کر دیتے ہیں، سٹیمولنٹس آپ کو پرجوش کر دیتے ہیں جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چند اشیاء بطور نشہ استعمال کی جاتی ہیں۔ قدرتی اور مصنوعی طریقے سے بنائی گئی نشہ آور ادویات کی درجہ بندی درج ذیل ہے۔ نمبر 1، شراب۔ یہ نشہ آور مائع ہے جو انگور، میوہ جات، پانی، شکر اور خمیر کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ نشہ جذبات میں ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ افسردگی کی علامات کو یعنی کہ جب بہت انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے تو وہ شراب پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے فرد بے سدھ ہو جاتا ہے اور اپنے حواس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو پھر اس کو لگتا ہے میرا ڈپریشن ختم ہو رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اپنے لیے جب وہ بہت ڈپریس ہو جائیں کسی کام کی وجہ سے تو بہت سارے لوگ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی نشہ بہت سے نوجوان نسل جو اب ہماری نشے کی طرف راغب ہو رہی ہے وہ انہی وجوہات پہ ہو رہی ہے نا۔ سٹریس ہے، لائف بہت ہیکٹک ہے، رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں، پوری ہو نہیں رہی تو وہ ان کو سٹریس آؤٹ کرتی ہے۔ وہ کوئی رستہ ایسا ڈھونڈتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر اپنے آپ کو ریلیکس رکھ سکیں، اور وہ ان کو یہ آسان لگتا ہے کہ ہم نشہ کریں اور ہم بے سدھ ہو جائیں، کہ ہمیں کوئی ہوش ہی نہ رہے۔ دوسری ٹائپ جو ہے بیٹا وہ سکون آور ادویات ہیں۔ یہ ادویات فرد کی سرگرمی کو سست کر دیتی ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز کو سست کر دیتی ہیں، سلو کر دیتی ہیں، عضلات اور پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کر دیتی ہیں، فرد کی طبیعت میں آسودگی اور پرلطف اطمینان پیدا کرتی ہیں۔ چونکہ یہ نیند آور ہوتی ہیں اس لیے فرد دنیاوی الام اور رنجشوں سے اس کا چھٹکارا ہو جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ یہ ادویات افیون سے بنائی جاتی ہیں۔ مارفین، ہیروئن اور کوڈین بھی اسی میں شامل ہیں۔ ڈیزیپام اور ولیم جو نیند آور ادویات کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اسی گروپ کا حصہ ہیں۔ جذباتی ارتعاش پیدا کرنے والی ادویات، ان کو جوش آور ادویات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرد کے جذبات میں تیزی پیدا کرتی ہیں۔ ان کے استعمال سے فرد کی نیند اڑ جاتی ہے اور جوش و جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، فرد بہت چست اور چالاک ہو جاتا ہے، اس کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی ادویات قوت برداشت اور جنسی اشتہا کو بڑھا دیتی ہیں۔ ان میں ایمفیٹامائن اور کوکین یا ان کی ملاوٹ سے بنائی گئی دیگر ادویات شامل ہیں۔ اوہام پیدا کرنے والی ادویات۔ اوہام کیا ہے؟ ایک ہے وہم، ہم سب کو ہوتا ہے۔ اوہام ایسی چیز ہے جو کہ بیماری میں کنسیڈر کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی سینسز میں وہ چیزیں آنا جو کہ ایکچوئل میں موجود نہیں ہیں۔ آپ کو ایسی آوازیں سنائی دینا، ایسی چیزیں دکھائی دینا جو کہ ہیں ہی نہیں۔ اسی طرح سے آپ کی باڈی میں ایسا دباؤ محسوس ہونا کہ آپ کو کوئی دبا رہا ہے، آپ کو کوئی جھنجھوڑ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اوہام میں شامل ہیں۔ تو اوہام پیدا کرنے والی ادویات کون سی ہیں؟ یہ ادویات موڈ، سوچ اور کردار میں تبدیلی لاتی ہیں۔ بھنگ، چرس اور LSD وغیرہ اس گروپ میں شامل ہیں۔ ان ادویات کے استعمال سے اگرچہ فرد میں محتاجگی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، تاہم نفسیاتی سطح پر اس کی ضرورت پیدا ہوتی رہے تو اس کا
نشہ کرنے سے فرد ایک ایسے عالم کیف میں پہنچ جاتا ہے جس میں اسے خوش کن واہمے ہوتے ہیں کہ میں بڑا ریلیکس ہوں، مجھے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، میں تو بہت بڑی چیز ہوں. تو اس طرح کے وہم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نشہ کرنے کے اسباب بہت سے اسباب ہیں بیٹا. چند ایک اسباب یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے افسردگی دور کرنا، جو کہ میں نے بھی ڈسکس کیا تھا آپ سے کہ لوگ ڈپریشن دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانی کو، اپنی سٹریس کو دور کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں اور وہ اس سہارے میں اس کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو وہ چیز چاہیے ہی، نشہ چاہیے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے. پھر کچھ لوگ اس کا شوقیہ استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات فرد مذاق میں دوستوں کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہے اور پھر محض رکھنے کی خاطر استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پھنس جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. احساس ناکامی کو دور کرنے کے لیے لوگ جب دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ان سے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ناکام ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو بھی وہ نشے کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کے پاس جیسے ہماری نوجوان نسل کے پاس کوئی حل نہیں ہے اپنی بے روزگاری کا، تو بھی وہ نشہ استعمال کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کرتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جانا چاہتی ہے. کمزور شخصیت کے مالک لوگ نشہ کرتے ہیں جن میں قوت برداشت کی کمی ہو یا بحران کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہو. وہ ناکامیوں میں محرومیوں سے جلدی گھبرا جانے والے لوگ جو ہیں، یعنی کہ پرسنالٹی وائز ہی وہ ویک ہیں، تو گھبراتے ہیں، تو اپنی گھبراہٹ کو اوورکم کرنے کے لیے، اس کو ریلائز نہ کرنے کے لیے اس عادت میں پڑ جاتے ہیں. بری صحبت فرد کے دوست احباب اگر نشہ کرتے ہوں تو لامحالہ اس سے متاثر ہوگا، یعنی کہ لازمی طور پہ وہ ان سے متاثر ہوں گے. اور اگر فرد کا واسطہ جرائم پیشہ گروہ سے ہے تو ایسے لوگ اپنے گھناؤنے کاروبار میں ملوث کرنے کے لیے اسے آہستہ آہستہ نشے کا عادی انسان کو بنا لیتے ہیں. لوگ ایسے افراد کو نشے کا عادی بنا کر بلیک میل کرتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بے جا آزادی، جن کے پیرنٹس ان کو بے جا آزادی دیتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو بچوں پہ، ایسے بچے بھی خدا نخواستہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر ہے مذہب سے دوری. دا مین ریزن کہ بیٹا ہم لوگ بہت زیادہ دور جا رہے ہیں اپنے مذہب سے، ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو فالو ہی نہیں کر رہے. یہ تو ایک بات ہے نا کہ نشے کی بات کی جا رہی ہے. ہم اوور آل بھی دیکھیں تو ہم لوگ بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں. ہر چاہے وہ عیسائی ہے، مسلمان ہیں، وہ ہم اپنے مذہب سے دور ہیں. کسی بھی مذہب میں جو کہ آپ کے اہل کتاب ہیں، ان میں نشہ کرنا حلال نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے، حلال نہیں ہے یہ چیز، اس کو پسند نہیں کیا جاتا. لیکن ہم لوگ آٹومیٹکلی بہت ساری برائیوں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل پیدا کرتے ہیں. اہل خانہ کا اثر. گھر میں اگر والدین یا کوئی اور رکن نشہ کرتا ہو تو وہ فرد کے لیے رول ماڈل کی حیثیت بن جاتا ہے. دیکھا دیکھی بچے کے نشے میں ملوث ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ گھر کا کوئی فرد اس عادت میں مبتلا ہو تو اس کے پاس دوسرے کو اس حرکت سے منع کرنے کا اخلاقی جواز موجود نہیں ہوتا. ہم سے کوئی بری حرکت ہو گئی ہو اور ہم لوگ اپنے بچوں کو یا دوسروں کو منع کرتے ہیں، یا آپ اپنے فرینڈس کو منع کرتی ہیں ایسے نہ کریں، تو وہ کہیں گی کہ آپ نے تو ایسے کر لیا، اب مجھے منع کر رہی ہو. حتیٰ کہ وہ یہ بات ریلائز نہیں بہت سارے لوگ کر پاتے کہ ہم نے اس کا نقصان اٹھا لیا ہے، تو اب ہم آپ کو منع کر رہے ہیں کہ ہم نے تو نقصان اٹھا لیا اور ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اس سے کتنی تکلیف پہنچنے والی ہے. تو لوگ اس چیز کو ریلائز نہیں کر پاتے ہیں. اس کی ایک تھوڑی سی مثال یہ ہے کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا بیٹا، ایک سائیکولوجسٹ سے ریلیٹڈ تھا آئی تھنک. تو کہنے کا واقعہ سنانے کا پرپس یہ ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے نا. اس کی اپنی ول پاور بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم نے اس کی وجوہات میں پڑھی ہے، ایک وجہ کہ کمزور شخصیت کا جو مالک ہے وہ جلدی نشے کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ایک باپ تھا، فادر تھا، تو وہ بہت زیادہ نشہ کرتا تھا. تو اس کے 2 بیٹے تھے. تو پہلا ایک بیٹا نشہ کرنے لگ گیا. اس سے پوچھا بھئی تم نشہ کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں، مطلب میرے ماحول ہی ایسا ہے، اس وجہ سے. دوسرا جو تھا بڑا محنتی تھا، بڑا کام کرتا تھا، اس نے نشے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا.
اس سے پوچھا بھی تم نشہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے بھی یہی جواب دیا، اس نے بھی کہا آپ نے میرے گھر کے حالات نہیں دیکھے۔ اب بات یہ ہے کہ گھر کے حالات نہیں دیکھے سے مراد یہ ہے کہ گھر کے حالات انسان کا ادراک ہے کہ آپ کس طرح سے چیز کا ادراک کر رہے ہیں اور کس طرح سے بیٹا چیز کو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کہ ایک شخص ادراک کر رہا ہے کہ میرے فادر نے بہت زیادہ نشہ کیا، ہم لوگوں پہ توجہ نہیں دی، ہمیں پال نہیں سکے، ہماری ضروریات مکمل نہیں کر سکے، اور تو اس وجہ سے اگر میں ایسا کروں گا تو آئندہ میری کیسے زندگی گزرے گی اور میرے بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اسی طرح سے دوسرا شخص جو کہ کہتا ہے کہ میرا باپ نشہ کر رہا ہے تو اس لیے میں کر رہا ہوں، تو وہ تو سوچ ہی نہیں رہا کہ یار وہ میرا فادر نشہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم کتنا سفر کیے ہیں، ہم کتنے پریشان رہے ہیں، کتنے دکھی رہے ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا کرتے رہے ہیں، تو مجھے آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا ادراک ایسے کر رہا ہے کہ وہ میرے فادر نے ایسے کیا ہے تو مجھے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اچھا جی، نفسیاتی عوامل۔ جس طرح فرد کی جسمانی ضروریات کی عدم تشفی اسے بے چین اور منحمل کرتی ہے، اسی طرح فرد کی زندگی نفسیاتی ضروریات کی عدم تسکین کے اثرات جس طرح فرد کی جسمانی ضروریات کی عدم تشفی اسے بے چین اور منحمل کرتی ہے، اسی طرح فرد کی زندگی پر نفسیاتی ضروریات کی عدم تسکین کے اثرات بھی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ مثلا فرد کو مناسب توجہ نہ ملے، اسے وابستگی کا احساس نہ دلایا جائے، والدین انتہائی سخت یا نظر انداز کرنے والا رویہ اختیار کریں، اس کی قوت برداشت اور قوت فیصلہ بہت کمزور ہو، فرد میں خود مختاری کی بجائے محتاجی کے اثرات نمایاں ہوں، والدین کے آپس کے تعلقات کشیدہ ہوں، فرد عدم تحفظ اور احساس محرومی کا شکار ہو، تو بھی ایسے فرد کے نشہ میں مبتلا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اوورآل بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے نا، آپ جیسے جو میں نے ابھی آپ کو مثال سے سمجھایا، اگر آپ جس طرح سے ادراک کریں گے اور جس طرح سے لے کر چلیں گے، اور اگر خاص طور پہ سائیکولوجیکلی بچوں کو اٹیچمنٹ نہیں دی جا رہی، اس کو ایموشنلی سپورٹ نہیں کیا جا رہا، تو بہت سارے جوان اور بچے اس طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے اپنے لیے۔ تو اس کے ہم سلوشن پڑھیں گے ابھی، لیکن ہمیں اپنے بچوں پہ بہت دھیان دینا چاہیے، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کو رکھنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ بچوں، آج کا لیکچر یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے نقصانات کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔